اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑی بات پہ ٹوٹے یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس رشتے دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دے، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دے، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید۔ اللہ واقف ہے تمہارے دلوں میں پنپتے ہوئے خیالات سے، وسوسے سے، تمہارے خوف سے۔ اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، تم اس کی نظر میں ہو۔ اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ضرور تمہیں اس تکلیف سے نکال دے گا، بھروسہ رکھو اپنے اللہ پر۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کو اپنے قریب لا سکے۔ پریشانیاں تو 1000 ہیں، لیکن سکون دینے والا صرف میرا رب ہے۔ اللہ بے شک میرا رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ دینے پہ آئے تو ایک آنسو پر جنت بھی دے دیتا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت، ہر حال میں ایک سا میسر نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرے، بلکہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے اللہ سے اپنا تعلق نہ کھو دے۔ یہ زندگی خدا سے خدا تک کے سفر کا ہی نام ہے۔ بے شک وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اور پھر تم اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنے گناہوں کی سزا مت سمجھنا۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر آپ تنہا کیسے ہوئے؟ امید اور بھروسے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں، تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کے بجائے مضبوط ہونے لگ جائے۔ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا رکھو، لوگوں کے معیار بدلتے رہتے ہیں۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔